اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی آلہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرجہم۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ سامعین محترم، ایک مولانا ہیں، مناظر ہیں، جن کا نام ہے اللہ یاری صاحب۔ اللہ یاری صاحب بہت سارے ناسبیوں کو اس نے بہت اچھے انداز میں اور پائیدار طریقے کے ساتھ جواب دیا۔ اللہ رب العزت ان کو اس سے بھی زیادہ توفیق عطا فرمائے کہ ان ناسبیوں کو جواب وہ دیتے رہیں۔ اس کے علاوہ مولانا صاحب کی مختلف موضوعات پہ تحقیق ہے۔ شیعہ میں جو اختلافاتی مسائل ہیں اس میں بھی مولانا صاحب کی کافی تحقیق ہے۔ چند ایک موضوع پر ان کی کافی تحقیق ہے اور چند ایک ایسے موضوع بھی ہیں جس میں ان کی تحقیق نہیں ہے، مگر وہ بیچارے اس میں بھی کبھی کبھی کود پڑتے ہیں۔ انہی موضوع میں سے ایک موضوع ہے شہادت ثالثہ۔ اس پہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اللہ یاری صاحب کی تحقیق نہیں ہے۔ اگر تحقیق ہوتی تو اللہ یاری صاحب کبھی بھی متضاد باتیں نہ کرتے۔ آپ ذرا اللہ یاری صاحب کا کلپ ملاحظہ فرمائیں، پھر بات کرتے ہیں۔ تشہد کے متعلق میں آپ کو روایات دکھا دیتا ہوں۔ یہ کتاب الفروع من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، الفروع من الکافی للکلینی جزء ثالث، چاپ دار الکتب الاسلامیہ، ٹھیک ہے نا۔ اس میں باب التشہد، کتاب الصلاۃ، باب التشہد، تشہد کے متعلق باقر ابن حبیب روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا عن التشہد، فقال لو كان عما يقولون واجبا على الناس هلكوا انما كان القوم يقولون ايسر ما يعملون اذا حمدت الله عجز عنه۔ کہتے ہیں اب ہمیں سوال کا نہیں معلوم پورا سوال کیا تھا اس حدیث میں۔ راوی کہتا ہے میں نے تشہد کے متعلق حضرت امام باقر علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح بات ہوتی جیسے لوگ کہتے ہیں تو سب لوگ عذاب ہو جاتے۔ انما كان القوم يقولون ايسر ما يعلمون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنا تھوڑا بہت انسان کو آتا تھا وہی کہنا جائز تھا۔ فرمایا اذا حمدت اللہ عجز عنک، اگر تم تشہد میں صرف حمد الہی بجا لاؤ، بولو الحمدللہ، یہ کافی ہے۔ ایک حدیث۔ دوسری حدیث، میں نے حضرت امام باقر علیہ السلام سے پوچھا ای شیء اقول فی التشہد والقنوت، تشہد اور قنوت میں کیا کہوں؟ قال قل باحسن ما علمت، فرمایا کہ جو بہترین چیز تمہیں آتا ہے، جو بہترین ذکر تمہیں آتا ہے تشہد میں وہ پڑھا کرو، باحسن ما علمت، فانه لو كان مؤقتا لهلك الناس، اگر یہ معین ہوتا کہ آپ نے فلان الفاظ حتماً کہنے ہیں تو یہ لوگ سب جہنمی بن جاتے۔ تو یہ حکم ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا، آپ کو جو چیز بہترین آتا ہے اس کو پڑھیں۔ اگر کوئی شخص مثلا تشہد میں شہادتین پڑھتا ہے، شہادتین کے بعد ائمہ طاہرین علیہ السلام کی امامت کا تشہد دیتا ہے تو اس حدیث کے ذیل میں آ جاتا ہے کہ بہترین چیز جو ہمیں آتا ہے اشہد ان علی ولی اللہ، کہنا جائز بالکل، امام علیہ السلام نے فرمایا۔ اس کے بعد تیسرا حدیث، ما سألت ابا جعفر علیہ السلام ان ادنى ما يجزئ من التشہد، وہ کلمات میں اگر پڑھوں تو مجزی ہے، وہ کلمات میں تشہد میں پڑھوں تو مجزی ہے۔ تو فرمایا الشہادتان، اگر شہادتین پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول، یہ مجزی ہے۔ یہ فرمایا کہ واجب ہے، یہ شہادتین اگر نہ پڑھو کوئی دوسری ذکر پڑھو وہ بھی مجزی ہے، لیکن شہادتین اگر کوئی پڑھتا ہے اس کے بلاوت کچھ نہیں بولتا، یہ مجزی ہے، یہ کافی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے عزیزوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی جانب سے حکم یہ ہے کہ بہترین چیز جو تمہیں آتا ہے وہ بشرط کہ وہ حق ہو، وہ صحیح ہو، وہ پڑھا کرو۔ شہادتین پڑھنا بھی کافی ہے، اگر کوئی شہادتین پڑھتا ہے اس کے علاوہ تیسرا نہیں پڑھتا، کوئی تیسرا چیز کی شہادت نہیں، وہ کافی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی امامت کا شہادت دیتا ہوں، 12 اماموں کی شہادت، جنت و نار کی شہادت، قرآن کی شہادت وغیرہ وغیرہ، وہ سب اس میں آ جاتا ہے، وہ سب جو ہے وہ سب کے سب مجزی ہے اور ائمہ علیہ السلام کے احکام کے مطابق ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب مزید بولو بھائی۔ ٹھیک ہے سر، سلامت رکھے آپ کو، بڑی اچھی گفتگو فرما رہے ہیں۔ پاکستان میں ایک سوال ہے بہت ہی زیادہ اجاگر کیا ہوا ہے انہوں نے، شیعوں نے ہمارا جینا آرام کر دیا ہے۔ یہ سوال آپ سے کرنا تھا کہ آپ کا بھی کوئی آگے اوپینین وغیرہ اس کے اوپر، کہ یہ بتائیں کہ کیا ہم کو اکثر لوگ جو ہے وہ نماز میں علی ولی اللہ نہیں پڑھتے ہیں تو یہ ہمیں حرامی کہتے ہیں، پاکستانی شیعہ یہ کہتے ہیں جو نماز میں علی ولی اللہ نہیں پڑھتا وہ حرامی ہے، تو اس حوالے سے بتائیں کہ جو نہیں پڑھتا تو اس کے بعد کیا ہے؟ نہیں وہ اگر دشمن ہے تو حرامی ہے، اگر دشمن نہیں ہے، اگر دشمنی نہیں ہے اہل بیت علیہ السلام سے تو حرامی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں وہ شیعہ ہے، میں اپنی بات کروں تو میں شیعہ ہوں لیکن نہیں پڑھتا، اور وہ کہتے ہیں یہ دشمن ہے جو علی ولی اللہ نہیں پڑھتا، اس کو کوئی علی کا نام نماز میں نہیں لاتا۔ دیکھیں وہ اس کی کوئی حدیث ہی نہیں ہے، کوئی روایت ہی نہیں ہے، وہ اپنے آپ سے حکم بناؤ، یہ تو دین میں بدعت تو اسی طرح داخل ہوتا ہے۔
آپ بیٹھ کے دین میں داخل کرتے جی جائیں. جی جی ہاں, اچھا. دین میں اور داخل کرتے جائیں اپنی مرضی سے. دوسرا سوال وہ پاکستان میں جو ہے نا, پاکستان میں وہ بیچارے شیعہ جو ہیں ان میں جہالت بہت ہے. ویسے مخالفین بھی بہت جاہل ہیں, ہاں بہت جہالت بہت زیادہ ہے, نادانی بہت زیادہ ہے. بہت اور ہمارے علماء جو ہیں وہ بھی وہ عوام سے ڈرتے ہیں, وہ ایسی باتیں نہیں کہتے جس سے عوام میں ان کی مقبولیت کم ہو جائے. ٹھیک ہے نا. تو اس سبب سے بالکل ہے، بالکل ہے. اگر کوئی سچی بات کہے جس سے عوام میں مقبولیت کم ہوتی ہے تو پھر وہ بیچارے اس کو جو ہے معاشرے میں نہیں رہ سکتا. شیعوں کے درمیان پھر وہ کام نہیں کر سکتا. آپ کو پتہ ہے معاشرے میں وہی وہ مولوی مقبول ہوتا ہے, وہ اسی کی شہرت ہوتی ہے جو وہی بات کرے جو لوگوں کو پسند ہو, جو سب کو پسند ہو. ٹھیک ہے نا. اب لوگ غلط کام کر رہے ہیں تو ہاں ان کو ٹوکنا نہیں, کیونکہ پھر وہ آپ کی مقبولیت کم ہوتی ہے. تو اس وجہ سے جہالت پاکستان میں بہت ہے, نادانی بہت ہے. اس طرح کے مشہور ہو گیا ہے, اگر اس طرح مشہور کر دیا ہے کہ اگر آپ شہادت نہیں دیتے مولا کے نام کا تو آپ حرامی ہیں, تو یہ نہایت ہی جہالت ہے. جو نماز ہمیں پہنچی, نماز کا طریقہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے, اس میں تشہد میں کسی بھی حدیث میں نہیں ہے کہ آپ تشہد میں ائمہ طاہرین علیہم السلام کا نام لے لیں. صرف ایک کتاب میں ہے, تفسیر ہے, اس کتاب میں فقہ الرضا میں, اور وہ بھی کوئی معتبر کتاب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن بہت سارے جو معتبر احادیث ہیں اس میں تشہد کے طریقے بتائے ہیں, اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے نام. سامعین محترم, آپ نے کلب ملاحظہ فرمایا. علیہ صاحب ایک کلم میں فرما رہے ہیں کہ شہادت ثالثہ پڑھا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی اشکال نہیں ہے, ثواب ہے, تو ثواب کی نیت سے پڑھا جا سکتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے کلم میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے, اس طرح تو بندہ بناتا رہے تو پھر تو دین میں اسی طرح بدعتیں بنتی ہیں. یعنی بدعت یہ تو سب جانتے ہیں کہ باطل ہوتی ہے, یعنی یہ پڑھنا باطل ہے. اور ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں کہ ہماری کسی مستند کتاب میں یہ نہیں ملا, اور جو معصومین علیہ السلام نے تشہد ہمیں پڑھایا ہے رابیان کے سلسلے سے ہم تک پہنچا ہے, تو اس میں شہادت ثالثہ نہیں ہے. یہ انہوں نے ایک میں کلم میں یہ بولا, اور دوسرے میں کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنا چاہیے. تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ علیہ صاحب جو ہیں اس موضوع سے ناآشنا ہیں. تو میں گزارش کروں گا بھائی علیہ صاحب سے کہ آپ حتماً اس موضوع پر ریسرچ کریں اور اچھی طرح ریسرچ کریں, کیونکہ تقریباً 40 سال سے پاکستان میں اس موضوع پہ بحث و مباحثے ہو رہے ہیں, مناظرے ہو رہے ہیں, اور کچھ نادان اور جہل بیچارے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو نہیں پڑھتا وہ حرامی ہے اور پڑھنا واجب ہے. تو علماء بزرگان نے, محققین نے اس کی رد میں کتب بھی لکھی ہیں اور مناظرے بھی کیے ہیں, اور کئی دفعہ ان کو بے نقاب بھی کیا ہے, مگر یہ بیچارے پھر بھی باں کرنے سے نہیں رکتے. تو میں بھی آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی ذرا کوشش کریں کہ اس موضوع پر ریسرچ کریں, اس کے بعد لوگوں کو بتایا کریں. آپ نے جس روایت کا سہارا لیا شہادت ثالثہ کے اثبات میں کہ معصوم نے فرمایا کہ تشہد مقرر نہیں ہے, آپ تشہد میں کوئی بھی نام لے سکتے ہیں جو آسان سمجھیں. آپ نے یہ دلیل کے طور پر یہ روایت پیش کی ہے فروع کافی سے. واقعہ ہم نے بھی روایت پڑھی ہے, یہ مختلف کتب میں پائی جاتی ہے, مگر آپ نے اگر آپ تکلیف کرتے تو غور و فکر کرتے, پہلے تو اس کے راویوں پہ آپ غور و فکر کرتے, تو اس میں علماء متقدمین نے, علامہ مجلسی نے اور شیخ طوسی نے, اس کے علاوہ بزرگان نے باقاعدہ لکھا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے. تو چلیں آپ نے اس پہ نہ بھی غور و فکر کیا, تو صرف روایت کے متن پہ بھی اگر غور و فکر کیا جائے تو پھر بھی یہ بچہ بھی پیش نہ کرتا شہادت ثالثہ کے اثبات میں. کیونکہ دیکھیں کہ معصومین علیہ السلام نے تشہد خود پڑھا بھی ہے اور پڑھایا بھی ہے. جب تشہد شروع کیا اور درود پر ختم کیا تو یہ مقرر تو خود بخود ہو گیا, ایک بات. پھر معصوم نے فرمایا کہ کم سے کم آپ شہادتین پڑھ سکتے ہیں, تو پھر بھی مقرر ہو گیا. میں کہتا ہوں تشہد پڑھنے کے 3-4 طریقے وارد ہوئے ہیں, یعنی مستحب بات ملا کر کہ آپ فلاں اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں, تو پھر بھی یعنی مقرر تو ہے, یعنی 4 طریقے, یہ مقرر تو پھر بھی ہو گیا. تو اس میں ہلاکت کون سی ہے؟ یعنی مقرر تو خود معصومین علیہ السلام کر کے گئے ہیں. اگر میں کہتا ہوں مقرر نہیں ہے 1 منٹ کے لیے, تو مقرر کوئی کر بھی دے تو پھر کون سی ہلاکت ہے؟
تیسری بات یہ ہے کہ اگر مقرر نہیں ہے آپ کے بقول، اس روایت میں جو آیا ہے کہ مقرر نہیں ہے، تو آپ کے بقول بھی جو آسن پڑھیں سمجھیں آپ پڑھ سکتے ہیں. تو پھر آسن تو بہت ساری چیزیں، پورا قرآن پڑھتے رہیں اور پوری مجالس کا سلسلہ کرتے رہیں، تشہد میں بیٹھ کر مجلس پڑھنا شروع کر دیں، یہ بھی نہیں عقل تسلیم کرتا. تیسری بات یہ ہے، میرا موقف یہ ہے کہ آپ علیہ صاحب یہ دیکھیں کہ جتنی بھی فروعات ہیں اور اصول ہیں زندگی کے، رہنے کے، بیٹھنے کے، اٹھنے کے، سونے کے، اور احکامات جتنے بھی ہیں، معصومین اسلام نے ہمیں سمجھایا ہے، پڑھ کر بھی اور عمل کر کے بھی، ہر طریقے سے معصومین علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے، قولاً بھی فعلاً بھی. تو صرف بیچاری نماز ہے جو فروع دین میں پہلی ہے، جس کے بارے میں معصومین علیہ السلام نے یعنی لوگوں کو اختیار دے دیا کہ آپ مرضی کریں اور جیسا بھی پڑھنا چاہیں پڑھیں، جس طرح اس کو کم کریں، جس طرح اس کو بڑھائیں، آپ کو اختیار ہے، اس میں کوئی یعنی ہم نے آپ کو محدود نہیں کیا. حالانکہ پورے یعنی جتنے فروعات ہیں ان کی حدود ہیں. تو کیا نماز کی حدود نہیں ہے؟ سوال ہے ہمارا. کیا نماز کو معصومین علیہ السلام نے لوگوں کے حوالے کر دیا ہے؟ جو بیچارے یعنی جو بھی چیز خود سے بنانا چاہیں تو غلط بناتے ہیں، تو ان کے حوالے کر دیا گیا کہ آپ خود بنائیں، جس طرح آپ بنائیں آپ پڑھتے رہیں. تو ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ نماز ایک توقیفی عبادت ہے. تو معصومین علیہ السلام نے باقاعدہ پڑھ کر اور پڑھائی بھی ہے. خود معصومین علیہ السلام نے حکم دیا کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح رسول خدا نے پڑھی. رسول خدا نے بھی فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں نے پڑھی. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ نماز میں محمد وال محمد نے لوگوں کو اختیار دے دیا ہو کہ آپ خود سے بڑھائیں اور خود سے کم بھی کر سکتے ہیں. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ متن پر بھی اگر غور کر لیتے تو پھر بھی آپ کو پتہ چل جاتا. تو میں آپ سے گزارش کروں گا علیہ صاحب کہ آپ تحقیق کریں اس موضوع پر اور بہت زیادہ تحقیق کریں، اس کے بعد لوگوں کو اس کا جواب دیا کریں. ورنہ جواب اگر دیں گے، ایک دفعہ آپ نے کچھ بولا اور ساتھ دوسری دفعہ آپ نے کچھ بول دیا جب کسی دوسرے مومن نے کال کی، تو اس طرح یہ عالمانہ اور مناظرانہ جو محققین ہوتے ہیں ان کا یہ روش نہیں ہے جو آپ نے اپنائی ہے. تو ویسے آپ کی مختلف موضوعات پہ ریسرچ ہے. اللہ رب العزت آپ کو اس سے بھی زیادہ توفیق عطا فرمائے. آپ اس موضوع پر ریسرچ کریں اچھی طرح، اس کے بعد اس موضوع پہ ڈسکس کیا کریں. ورنہ مومنین کو آپ ایک لفظ میں جواب دے دیا کریں کہ میں نے اس موضوع پہ ریسرچ نہیں ہے، آپ کو کتب اربعہ میں جو تشہد ہے وہ پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور ہمیں شیعان علی میں اتفاق و اتحاد کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.